السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ لوگوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کے تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو اور چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کو جاننے کے لیے بکہم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا، کہ جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی شاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ پالیسی سے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، برطانیہ کی شاہ روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کی تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو میں شاہ چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر کوئی بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگھم پیلس میں رجوع کرنے کو کہا ہے، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی بادشاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ چارلس نے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ برطانیہ کی شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم ہے، اور ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ناظرین، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک مکمل فائنل نہیں ہوئی، تو ابھی بھی پاکستان جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ یہ بیان ان چینل نے بتایا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع اب بھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی کوشش پر دی نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہے اور رکھے گا۔ پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار شٹل سفارت کاری میں پیش رہی ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار کر رہی ہیں۔ یہ بیان ان چینل پر دکھایا گیا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع ابھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر کرنے کی شرط رکھی ہے۔ دی نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پوری کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے، اور پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شٹل سفارت کاری میں پیش جاری ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کی
صرف امریکہ کے صرف 34% ووٹر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کروں گا کہ چھنگا منگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پیپر دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ خبر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنی خبر کی جانب۔ چھانگا مانگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پرچہ دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق طالبات رکشے میں 9ویں جماعت کا امتحان دینے سینٹرل جا رہی تھیں کہ ان دوران فیکٹری بس نے ان کے رکشہ کو ٹکر مار دی۔ یعنی 9ویں جماعت کے طالب علم جو تھے وہ اپنی 9ویں جماعت کا پیپر جو تھا، امتحان جو تھا وہ دینے جا رہے تھے، تو چھانگا مانگا تیز رفتار بس جو تھی اس نے ان کو ٹکر مار کر، اور اس میں جو سواریاں تھیں، طالب علم تھے، ان کو 2 طالب علم اسی ٹائم جاں بحق ہو گئے اور باقی جو 6 تھے وہ زخمی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے ہم چلتے ہیں کہ حکام نے بتایا کہ حادثے میں 7 طلبات سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ بیشتر طلبات کے سروں پر چوٹیں آئیں۔ زخمی 4 طالبات کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جنہیں جناح ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ یعنی 4 طلبات کی حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک تھی اور ان کو جناح ہسپتال لاہور میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ علاج کے لیے لائی گئی 2 زخمی طالبات دم توڑ گئی۔ جاں بحق طالبات کی شناخت ایمن فاطمہ اور مبشرہ کے نام سے ہوئی۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم ہے اور ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ناظرین، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک مکمل فائنل نہیں ہوئی، تو ابھی بھی پاکستان جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔
یہ بیان ان چینل نے بتایا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع اب بھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام زہر نہ کرنے کی کوشش پر دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہے اور رکھے گا۔ پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار شٹل سفارتکاری میں پیش رہی ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار کر رہی ہیں۔ یہ بیان ان چینل پر دکھایا گیا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع ابھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر کرنے کی شرط رکھی ہے۔ دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پوری کوشش وہ کر رہا ہے اور پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شٹل سفارتکاری میں پیش جاری ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। एशियाई ज़रूरियात की कीमतों पर इत्मीनान की शरह और भी कम है और 22% अमरीकी शहरी इस मामले पर ट्रंप से मुतमईन नजर आते हैं। राइटर और एस्पोस के सर्वे के मुताबिक अमेरिका के सिर्फ 34% वोटर जो हैं वो सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुतमईन हैं, जबकि 15 से 20 अप्रैल तक होने वाले पिछले सर्वे में ये शरह 36% थी। ये सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है। पिछले साल जनवरी में जब ट्रंप ने ओहदेदार सदारत हल्फ उठाया था तो उनकी कारकर्दगी से 47% अमरीकी वोटर खुश थे। पहले जो इस जंग से पहले जो वोटर थे वो 47% खुश थे। नाज़रीन, अब जो जंग के बाद के जो हालात हैं तो अब इनकी शरह जो है वो 34% तक आ गई है। 28 फरवरी को ईरानी अमेरिका और इसराइल के हमले और इसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी आ रही है। एशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इत्मीनान की शरह और भी कम है और 22% अमरीकी शहरी इस मामले पर ट्रंप से मुतमईन नजर आते हैं। मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर से आगाह करूंगा कि छांगा मांगा तेज रफ्तार फैक्ट्री बस की रक्शे को टक्कर के नतीजे में नामी जमात का पेपर देने के लिए जाने वाले 2 तालिबात जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 5 देगर तालिबात समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। खबर का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी खबर की जानिब। छांगा मांगा तेज रफ्तार फैक्ट्री बस की रक्शे को टक्कर के नतीजे में नामी जमात का पर्चा देने के लिए जाने वाले 2 तालिबात जाँ बहक हो गए, जबकि 5 देगर तालिबात समेत 6 अफराद जख्मी भी हो गए। रेस्क्यू अहकाम के मुताबिक तालिबात रक्शे में नामी जमात का इम्तिहान देने सेंट्रल जा रही थी कि इन दौरान फैक्ट्री बस ने इनके रक्षा को टक्कर मार दी। यानी नामी जमात के तालिब इल्म जो थे वो अपनी नामी जमात का पेपर जो था, इम्तिहान जो था वो देने जा रहे थे। तो छांगा मांगा तेज रफ्तार बस जो थी उसने उनको टक्कर मारकर और उसमें जो सवारियां थी तालिब इल्म थे उनको 2 तालिब इल्म उसी टाइम जाँ बहक हो गए और बाकी जो 6 थे वो जख्मी हैं। उसके बाद नाज़रीन आगे हम चलते हैं कि हुकाम ने बताया कि हादसे में 7 तलबात समेत 8 अफराद जख्मी हुए। बेशतर तलबात के सरों पर चोटें आईं। जख्मी 4 तलबात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिन्हें जिना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। यानी 4 तलबात की हालत जो है वो बहुत तशवीशनाक थी और उनको जिना अस्पताल लाहौर में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि इलाज के लिए लाई गई 2 जख्मी तालिबात दम तोड़ गई। जाँ बहक तालिबात की शनाख्त ऐमन फातिमा और मुबशरा के नाम से हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। इसका माजरा क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ। वाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में इशाए के तकरीब में खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू और चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन, बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जमान नहीं, जबकि वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने मौक़िफ़ को जानने के लिए बकहम पैलेस से रजू करने को कहा कि जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बतौर एनी शाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानबदार रहने के पाबंद हैं। ऐसे में
خارجہ پالیسی سے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، برطانیہ کی شاہ روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کی تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو میں شاہ چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر کوئی بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگھم پیلس میں رجوع کرنے کو کہا ہے، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی بادشاہ کے چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ چارلس نے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ برطانیہ کی شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ لوگوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کے تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو اور چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کو جاننے کے لیے بکنگھم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی شاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ پالیسی سے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، برطانیہ
کی شاہ روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں اشیاء کی تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو میں شاہ چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر کوئی بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقع جاننے کے لیے بکنگھم پیلس میں رجوع کرنے کو کہا ہے، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی بادشاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خواجہ چارلس نے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ برطانیہ کی شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم ہے، اور ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ناظرین یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک مکمل فائنل نہیں ہوئی، تو ابھی بھی پاکستان جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ یہ بیان ان چینل نے بتایا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع اب بھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی کوشش پر دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہے اور رکھے گا۔ پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم خواجہ اسحاق ڈار شٹل سفارتکاری میں پیش رہی ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار کر رہی ہیں۔ یہ بیان ان چینل پر دکھایا گیا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع ابھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر کرنے کی شرط رکھی ہے۔ دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پوری کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے، اور پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شٹل سفارتکاری میں پیش جاری ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اب ناظرین 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر
حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ پہلے جو اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کروں گا کہ چھنگا منگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پیپر دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ خبر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنی خبر کی جانب۔ چھانگا مانگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پرچہ دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق طالبات رکشے میں 9ویں جماعت کا امتحان دینے سینٹرل جا رہی تھی کہ ان دوران فیکٹری بس نے ان کے رکشہ کو ٹکر مار دی۔ یعنی 9ویں جماعت کے طالب علم جو تھے وہ اپنی 9ویں جماعت کا پیپر جو تھا، امتحان جو تھا وہ دینے جا رہے تھے، تو چھانگا مانگا تیز رفتار بس جو تھی اس نے ان کو ٹکر مار کر، اور اس میں جو سواریاں تھیں، طالب علم تھے، ان کو 2 طالب علم اسی ٹائم جاں بحق ہو گئے اور باقی جو 6 تھے وہ زخمی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے ہم چلتے ہیں کہ حکام نے بتایا کہ حادثے میں 7 طلبات سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ بیشتر طلبات کے سروں پر چوٹیں آئیں۔ زخمی 4 طالبات کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جنہیں جناح ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ یعنی 4 طلبات کی حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک تھی اور ان کو جناح ہسپتال لاہور میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ علاج کے لیے لائی گئی 2 زخمی طالبات دم توڑ گئی۔ جاں بحق طالبات کی شناخت ایمن فاطمہ اور مبشرہ کے نام سے ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ لوگوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کے تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو اور چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کو جاننے کے لیے بکہم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا، کہ جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی شاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ پالیسی سے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، برطانیہ کی شاہ روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کی تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو میں شاہ چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر کوئی بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی
سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگھم پیلس میں رجوع کرنے کو کہا ہے، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی بادشاہ کے چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خواجہ چارلس نے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ برطانیہ کی شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم ہے اور ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ناظرین، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک مکمل فائنل نہیں ہوئی، تو ابھی بھی پاکستان جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ یہ بیان ان چینل نے بتایا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع اب بھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام زہر نہ کرنے کی کوشش پر دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہے اور رکھے گا۔ پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم خواجہ اسحاق ڈار شٹل سفارت کاری میں پیش رہی ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار کر رہی ہیں۔ یہ بیان ان چینل پر دکھایا گیا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع ابھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام زہر کرنے کی شرط رکھی ہے۔ دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پوری کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے اور پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شٹل سفارت کاری میں پیش جاری ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔
28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے پاکستان پرعزم ہے اور ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ناظرین، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ ابھی تک مکمل فائنل نہیں ہوئی، تو ابھی بھی پاکستان جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ یہ بیان ان چینل نے بتایا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع اب بھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام زہر نہ کرنے کی کوشش پر دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہے اور رکھے گا۔ پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم خارجہ اسحاق ڈار شٹل سفارتکاری میں پیش رہی ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار کر رہی ہیں۔ یہ بیان ان چینل پر دکھایا گیا ہے کہ جو 2 ماہ پرانے تنازعات کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار بات چیت کی بحالی میں درپیش ہیں، جبکہ بالواسطہ ذرائع ابھی متحرک ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے سفارتی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر کرنے کی شرط رکھی ہے۔ دا نیوز کو بتایا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے پوری کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے اور پاکستان قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شٹل سفارتکاری میں پیش جاری ہیں اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹرز ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹرز خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور
بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کروں گا کہ چھانگا مانگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پیپر دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ خبر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنی خبر کی جانب۔ چھانگا مانگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پرچہ دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق طالبات رکشے میں 9ویں جماعت کا امتحان دینے سینٹرل جا رہی تھی کہ ان دوران فیکٹری بس نے ان کے رکشہ کو ٹکر مار دی۔ یعنی 9ویں جماعت کے طالب علم جو تھے وہ اپنی 9ویں جماعت کا پیپر جو تھا، امتحان جو تھا وہ دینے جا رہے تھے، تو چھانگا مانگا تیز رفتار بس جو تھی اس نے ان کو ٹکر مار کر، اور اس میں جو سواریاں تھیں، طالب علم تھے، ان کو 2 طالب علم اسی ٹائم جاں بحق ہو گئے اور باقی جو 6 تھے وہ زخمی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے ہم چلتے ہیں کہ حکام نے بتایا کہ حادثے میں 7 طلبات سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ بیشتر طلبات کے سروں پر چوٹیں آئیں۔ زخمی 4 طالبات کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جنہیں جناح ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ یعنی 4 طلبات کی حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک تھی اور ان کو جناح ہسپتال لاہور میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ علاج کے لیے لائی گئی 2 زخمی طالبات دم توڑ گئی۔ جاں بحق طالبات کی شناخت ایمن فاطمہ اور مبشرہ کے نام سے ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ماجرا کیا ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ لوگوں کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کے تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو اور چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کو جاننے کے لیے بکہم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا، کہ جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی شاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ پالیسی سے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، برطانیہ کی شاہ روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشاء کی تقریب میں خطاب کے بعد اپنی گفتگو میں شاہ چارلس نے ایران یا جنگ کا ذکر کوئی بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں، جبکہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگھم پیلس میں رجوع کرنے کو کہا ہے، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور عینی بادشاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ ایسے میں خارجہ چارلس نے متعلق ان کا موقف سامنے آنا انہیں مشکل صورتحال میں ڈال رہا ہے۔ برطانیہ کی شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کروں گا کہ چھانگا مانگا تیز
रफ्तार फैक्ट्री बस की रक्षा को टक्कर के नतीजे में नामी जमात का पेपर देने के लिए जाने वाले 2 तालबात जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 5 देगर तालबात समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तो इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। खबर का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी खबर की जानिब। झांगा मांगा तेज रफ्तार फैक्ट्री बस की रक्षा को टक्कर के नतीजे में नामी जमात का पर्चा देने के लिए जाने वाले 2 तालबात जाँ बहक हो गए, जबकि 5 देगर तालबात समेत 6 अफराद जख्मी भी हो गए। रेस्क्यू अहकाम के मुताबिक तालबात रक्षा में नामी जमात का इम्तिहान देने सेंट्रल जा रही थी कि इन दौरान फैक्ट्री बस ने इनके रक्षा को टक्कर मार दी। यानी नामी जमात के तालिब इल्म जो थे वो अपनी नामी जमात का पेपर जो था, इम्तिहान जो था वो देने जा रहे थे। तो झांगा मांगा तेज रफ्तार बस जो थी उसने उनको टक्कर मारकर, और उसमें जो सवारियां थी तालिब इल्म थे, उनको 2 तालिब इल्म उसी टाइम जाँ बहक हो गए और बाकी जो 6 थे वो जख्मी हैं। उसके बाद नाज़रीन आगे हम चलते हैं कि हुकाम ने बताया कि हादसे में 7 तलबात समेत 8 अफराद जख्मी हुए। बेशतर तलबात के सरों पर चोटें आईं। जख्मी 4 तलबात की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिन्हें जिना अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। यानी 4 तलबात की हालत जो है वो बहुत तशवीशनाक थी और उनको जिना अस्पताल लाहौर में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि इलाज के लिए लाई गई 2 जख्मी तालबात दम तोड़ गई। जाँ बहक तालबात की शनाख्त ऐमन फातिमा और मुबशरा के नाम से हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। इसका माजरा क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में इशाए के तकरीब में खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू और चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन, बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जमान नहीं, जबकि वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने मौक़िफ़ को जानने के लिए बकहम पैलेस से रजू करने को कहा, कि जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बतौर एनी शाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानबदार रहने के पाबंद हैं। ऐसे में खारजा पॉलिसी से मुतालिक इनका मौक़िफ़ सामने आना इन्हें मुश्किल सूरत हाल में डाल रहा है। उसके बाद नाज़रीन, बरतानिया की शाह रवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। नाज़रीन, याद रहे कि व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में अशिया की तकरीब में खिताब के बाद अपनी गुफ्तगू में शाह चार्ल्स ने ईरान या जंग का जिक्र कोई भी नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन, बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानी हुकूमत के तर्जमान नहीं, जबकि वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने मौक़िफ़ जानने के लिए बिकनगम पैलेस में रजू करने को कहा है, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि बतौर एनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानबदार रहने के पाबंद हैं। ऐसे में खारजा चार्ल्स ने मुतालिक इनका मौक़िफ़ सामने आना इन्हें मुश्किल सूरत हाल में डाल रहा है। बरतानिया की शाही रवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदगी की शरह मज़ीद गिर गई है। राइटर्स और अफसोस के सर्वे के मुताबिक अमेरिका के सिर्फ 34% वोटर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जबकि 15 से 20%
اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی ہے۔ رائٹرز اور افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20% اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت کا حلف اٹھایا تھا، ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اب ناظرین، 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں پر اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ رائٹر اور اسپوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر جو ہیں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مطمئن ہیں، جبکہ 15 سے 20 اپریل تک ہونے والے پچھلے سروے میں یہ شرح 36% تھی۔ یہ سروے ٹرمپ پر حملے سے پہلے کا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں جب ٹرمپ نے عہدیدار صدارت حلف اٹھایا تھا تو ان کی کارکردگی سے 47% امریکی ووٹر خوش تھے۔ اس جنگ سے پہلے جو ووٹر تھے وہ 47% خوش تھے۔ ناظرین، اب جو جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں تو اب ان کی شرح جو ہے وہ 34% تک آ گئی ہے۔ 28 فروری کو ایرانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرمپ کی ریٹنگ میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایشیائی ضروریات کی قیمتوں میں اطمینان کی شرح اور بھی کم ہے اور 22% امریکی شہری اس معاملے پر ٹرمپ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کروں گا کہ چھنگا منگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں 9ویں جماعت کا پیپر دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا۔ خبر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنی خبر کی جانب۔
جھانگا مانگا تیز رفتار فیکٹری بس کی رکشے کو ٹکر کے نتیجے میں نامی جماعت کا پرچہ دینے کے لیے جانے والے 2 طالبات جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 دیگر طالبات سمیت 6 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق طالبات رکشے میں نامی جماعت کا امتحان دینے سینٹرل جا رہی تھیں کہ ان دوران فیکٹری بس نے ان کے رکشہ کو ٹکر مار دی۔ یعنی نامی جماعت کے طالب علم جو تھے وہ اپنی نامی جماعت کا پیپر جو تھا، امتحان جو تھا وہ دینے جا رہے تھے، تو جھانگا مانگا تیز رفتار بس جو تھی اس نے ان کو ٹکر مار کر، اور اس میں جو سواریاں تھیں، طالب علم تھے، ان کو 2 طالب علم اسی ٹائم جاں بحق ہو گئے اور باقی جو 6 تھے وہ زخمی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آگے ہم چلتے ہیں کہ حکام نے بتایا کہ حادثے میں 7 طلبات سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ بیشتر طلبات کے سروں پر چوٹیں آئیں۔ زخمی 4 طالبات کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی، جنہیں جناح ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا ہے۔ یعنی 4 طلبات کی حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک تھی اور ان کو جناح ہسپتال لاہور میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ علاج کے لیے لائی گئی 2 زخمی طالبات دم توڑ گئیں۔ جاں بحق طالبات کی شناخت ایمن فاطمہ اور مبشرہ کے نام سے ہوئی۔